پھر گزرتے تھے. انہی فرشتوں میں ایک تھا عزازیل. عبادت گزار تھا, سجدے کرنے والا تھا, زمین کے چپے چپے پر سجدے کر کے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا تھا. توجہ ہے. جب وہ آدم کے پتلے کے سامنے سے گزرتا, اس کے سامنے اکڑ جاتا, تو یہ بنے گا خلیفہ. نہ اس نے ابھی تک قیام کیا ہے, نہ رکوع کیا ہے, نہ سجدہ کیا ہے. جب میں آدم میں اپنی روح ڈالوں, قرآن میں ہے, یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو من امر ربی, اللہ کے امر میں سے ہے. جو ہے گفتگو تھوڑی مشکل ہے, لیکن آپ توجہ کریں, انشاءاللہ تعالی مولا کے فضل سے یہی گفتگو آسان ہو جائے گی. صلوات بھیجے محمد علیہ بیت محمد پر. اللہ نے پھر اجتماع اکٹھا کیا آسمان کے رہنے والوں کا, ملکوتیوں کا, اور ان سے کہا جب میں آدم میں اپنی روح کو داخل کروں, تم سب کے سب سجدے میں جھک جانا, سجدے میں چلے جانا. پھر اللہ نے آدم میں اپنی روح کو داخل کیا. سارے کے سارے ملکوتی, سارے کے سارے فرشتے, سارے کے سارے آسمان پر رہنے والے سجدے میں جھک گئے, الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ایک ابلیس نہیں جھکا, باقی سارے جھک گئے. اللہ نے کہا وہ تکبر کرنے والوں میں سے تھا. اور من الکافرین, من الکافرین, کافرین میں سے تھا ایک کافر. میں پریشان ہو گئی آیت پڑھ کے. میں نے کہا یا اللہ, یہ وہی عزازیل نہیں جو زمین کے چپے چپے پر سجدے کر چکا ہے, اور پھر زمین ختم ہوگی, پہلے آسمان پر سجدے کیے, دوسرے پہ سجدے کیے, تیسرے پہ سجدے کیے, ساتویں آسمان پر اس کا نور منبر لگتا تھا, اور اس پہ کھڑے ہو کر یہ فرشتوں کو درس دیتا تھا. کتنے سال تک فرشتے یہی سمجھتے رہے یہ ہم میں سے ہے, اور تو کہہ رہا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, یہ کافرین میں سے تھا ایک کافر. باراللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہی تو ہم دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم معصومین میں کچھ بندے جو بظاہر نیک ہوتے ہیں, رکھتے ہیں, لیکن نیک نہیں ہوتے. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کافرین میں سے ہوتے ہیں. جو ہے آدم کو سجدہ کرنے سے, جبکہ اسے میں نے خلقتا ہوں بیدئی ہے, میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے. اب شیطان نے کیا کہا, خلقتنی من النار خلقتہ من طین, مجھے آگ سے خلق کیا ہے, اسے مٹی سے خلق کیا ہے. مٹی مفضول ہے, آگ فضیلت والی ہے. حالانکہ اللہ عادل ہے, کبھی بھی کسی چھوٹے کو بڑے کے سامنے نہیں جھکاتا, ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کے سامنے جھکتا ہے. اللہ نے کہا فاخرج منہا فإنک رجیم, دفع ہو جا, تو رجیم ہے. اس نے کہا باراللہ بس ایک سجدے پہ. اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ان کنت من العالیین, کیا تو خود کو عالیین میں سمجھتا ہے؟ پتا چلا تخلیق آدم سے پہلے کچھ لوگ تھے جنہیں آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا, وہی تو عالیین تھے. جو ہے ان کنت من العالیین, کیا تو خود کو علیوں سے سمجھتا ہے؟ اللہ نے زمین پر بھیج دیا,
جو میرے خلیفہ کا انکار نہیں کرتا، چاہے جتنا بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو، مجھے پرواہ نہیں، شرط یہ ہے میرے خلیفہ کا، میرے بنائے ہوئے کا، جسے میں نے خلیفہ بنایا ہے اس کا احترام کرے۔ پھر بس گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں، پڑھنے والے میرے پاس بہت سارے موجود ہیں۔ پھر اللہ نے آدم کو اور فرشتوں کو بٹھایا، یہ چلا گیا ہے ابلیس، مدت لے کے چلا گیا ہے، گمراہ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو اور آدم کو بٹھایا، کیونکہ فرشتے اسے سجدہ کر چکے تھے، لیکن فرشتوں کے دل میں ابھی تھی تھوڑی سی کنجی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اللہ تو جانتا تھا فرشتوں کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ نے پھر فرشتوں کے سامنے کچھ اسما رکھے اور کہا انبئہم باسمائہم ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ کون لکھ رہا ہے؟ ذرا تم اگر کہتے ہو کہ آدم کو جو میں نے سجدہ کرایا ہے وہ ٹھیک نہیں کرایا، تو ذرا مجھے ان اسما کے نام بتاؤ، انبئہم باسمائہم ہؤلاء، مجھے ذرا بتاؤ یہ ہؤلاء کیا ہے۔ ابھی تو حدیث قصہ میں پڑھے تھے نا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی محمدی لہم الامن دام مدومی، یہی ہؤلاء۔ اور فرشتوں نے کہا یا اللہ جو تو نے علم دیا ہے بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ ہؤلاء کیا ہے۔ اچھا پھر اللہ نے کیا کہا، آدم ابھی تم فرشتوں کو بتاؤ یہ اسما کیا ہے، یہ ہؤلاء کیا ہے۔ اب آدم نے فرشتوں کو پڑھانا شروع کیا، ھذا محمد، ھذا علی، ھذہ فاطمہ، ھذا حسن، ھذا حسین۔ اب فرشتوں کی سمجھ میں آیا جو سجدہ ہم نے کیا ہے، جو سجدہ کیا ہے وہ سجدہ آدم کو ہی بنتا تھا۔ اب پھر کیا ہوا، پھر ساتھ ہی اللہ نے جناب حوا، ہم سب کی اماں حوا کو خلق کیا۔ تو جو ہے یہ آنا جانا لگا رہے گا، پلیز میری توجہ رکھیں، تھوڑی سی گفتگو مشکل ہے لیکن حوا کو آدم کے ساتھ خلق کیا۔ اب آدم بھی وہیں پہ موجود ہے، حوا بھی وہیں پہ موجود ہے۔ آدم حوا کی طرف بڑھے، اللہ نے کہا رک آدم، حوا ابھی تجھ پر حلال نہیں ہے، پہلے تمہارا نکاح ہوگا پھر حوا تجھ پہ حلال ہوگی۔ بارے رہا میں نکاح کس سے کرواؤں، کون میرا نکاح، عرش کی بلندیوں پہ کھڑا ہے، پریشان ہے، اب کروں تو کیا کروں، کیونکہ نکاح پڑھانے کے لیے 5 بندوں کی ضرورت ہے۔ یار جن کا ہو چکا ہے وہ تو بولے، ایک مرد کا گواہ، ایک عورت کا گواہ، ایک نکاح خواہ، 2 برابر کے عادل گواہ، یہ 5 ہو تو نکاح ہوتا ہے۔ آدم ابو البشر اپنی پہلی مشکل میں پڑھا کہ عرش کی بلندی سے آواز آئی، آدم نہ گھبرا، میں علی تمہارا وکیل بنتا ہوں۔ پردے سے آواز آئی، حوا نہ گھبرا، میں تیری وکیل بنتی ہوں۔ حسنین کی آواز آئی، ہم برابر عادل 2 گواہ۔ محمد مصطفیٰ کی آواز آئی، عادل میں تیرا نکاح خواہ بنتا ہوں۔ اب جملہ دینے لگوں یہاں پہ رک کر، جو ابو البشر کا، جو پہلے خلیفۃ اللہ کا، جو آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد جس کا نکاح پڑھائے اسے ابو، محمد کا جو نکاح پڑھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بس آزادارو، میرا بھائی نسیم آ گیا، ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں۔